اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ رمضان شریف کا ماہ مبارک ہم نے نیکیوں کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ بھرپور انداز میں مزین کر کے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام روزے داروں، تمام قیام اللیل کرنے والوں، صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگوں کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اعمال نہیں کر سکے، کمزوریاں رہ گئیں، اللہ انہیں اپنے کوتاہیوں پر احساس کرتے ہوئے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج میں نے آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوشیوں کو دوبالا کریں گے، اللہ آپ کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیں گے، اللہ جل جلالہ دلی چاہت کو پورا فرما دیں گے۔ جو چاہت اور تمنا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو عطا کریں گے۔ کسی کو عزت چاہیے، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو اللہ جل جلالہ سے نعمتیں چاہیے، کوئی لوگوں کے دلوں میں اپنا پیار پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی بچی ہے اپنا نصیب کھلوانا چاہتی ہے، اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، کوئی نوجوان جو اپنی اچھی جاب کی تلاش میں ہے، اس کے لیے خاص عمل اور خاص وظیفہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے دن میں بھی ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ جل جلالہ کو راضی کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کے دو ہی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں، یا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یا غمی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر خوشی میں اللہ کا شکر کرے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، غمی میں صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کا دن ہے۔ عید اصل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے روزے مکمل رکھے ہیں، تراویح مکمل کی ہے، تلاوت کی ہے، اصل تو عید ان کی ہے۔ تو فرمایا کہ عید کے دن بھی خوشی میں آپے سے بار نہ ہونا، سب سے پہلے آپ نے آ کر عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ یہ اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکانی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضری کے لیے اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور مسکراہٹوں کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور فرمایا کہ عید کے دن دلوں میں محبت لائیں، دلوں میں پیار لائیں۔ میرے پیر مرشد استاد عاملین حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی زیدہ مجدوم فرماتے ہیں، اصل عید تو ان کی ہے دن کا دل صاف ہو، جن کے دلوں میں کسی کدورت اور نفرت نہ ہو۔ عید کے دن سب کو اللہ کے لیے معاف کریں اور سب سے معافی مانگیں۔ اس لیے کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے بچوں پر، گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے نیچے والوں پر مہربانی والا معاملہ فرمائیں، کمی کوتاہی ہوئی ان کو معاف کر دیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی سامنے سے گزرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو یہ جنتی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو ان کو نوٹ کر لیا۔ بعد میں ایک دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا، ہمیں نہیں کہا، آخر ان کے اندر خاص کون سا ایسا عمل ہے جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے؟ تو ان کے ساتھ ہو گئے، کہا جی میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا ویلکم، اچھی بات ہے جی، بسم اللہ آئیے۔ اب ان کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں، صبح شام دن کے اوقات۔ 1-2 دن ساتھ رہنے کے باوجود انہیں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی۔ فرمانے لگے بھائی میں آپ کے ساتھ اس لیے رہا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے جنتی دیکھنے اس کو دیکھ لے۔ تو میں نے دیکھا آپ 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھی، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، اشراق آپ نے پڑھی وہ میں بھی پڑھتا ہوں، چاشت آپ نے پڑھی وہ میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر نہیں آیا جو میرے اور آپ کے عمل کے اندر ڈیفرنٹ ہو، جدا ہو۔
آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کا کیوں کہا ہے؟ فرمانے لگے میرا ایک عمل ایسا ہے جو کسی کو نہیں پتا، وہ عمل یہ ہے کہ جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے میں سوچتا ہوں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، معاف کر کے میں سو جاتا ہوں۔ یہ وہ معافی والا عمل اتنا زبردست ہے کہ اللہ جل جلالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانوں اس صحابی کو جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سیدنا بلال کا واقعہ بھی ایسے ہے، پیارے آقا نے پوچھا کہ جب معراج میں گیا تو میں دیکھا عرش بری کے اوپر آپ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو آخر میں یہی فرمایا، مفہوم یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عمل کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتا ہوں، اور رات کو سونے سے پہلے صاف دل کر کے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ایک تو یہ کوشش کریں تمام مسلمان بھائی اور بہنیں، میرے بچے عزیز جن تک میرا یہ ویڈیو پیغام جا رہا ہے، عید کا دن ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کریں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، دو اسماء گرامی ہے، اب ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر دروشی پڑھنا ہے، درمیان میں یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ ظاہر اور باطن کی نعمتیں آپ کو عطا کریں گے، اللہ ان اسماء گرامی کے فیوز و برکات آپ کو عطا کریں گے، اور اللہ جل جلالہ آپ کے دلوں کو بھی صاف فرما دیں گے، آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، اور آپ کی مقدر کا جھاگ، اس کا جو ہے کہ مقدر اور نصیب جو ہے وہ جھاگ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اٹھیے اور آگے بڑھیے، عید کے لمحات میں اپنے غرباء کو یاد رکھیے، اپنے یتیموں اور بیواؤں کو یاد رکھیے، مدارس عربیہ کے طلباء کو یاد رکھیے، فطرانہ کی مد میں ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، ہدیہ بھی دیں، اپنے خاندان میں جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو بھی ہدیہ دیں، اور ساتھ یہ دعا پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ کے یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر اللہ یا باطن اللہ، یا ظاہر یا باطن کر کے 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد جو دل میں آتی ہے، کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے بعد دعا مانگے، کسی کو مشکل ہے اللہ سے آسانی مانگے، کسی کے رزق کے مسائل ہے، معیشت کی وسعت مانگے، تجارت کی برکت مانگے، اولاد کی فرما برداری مانگے، زندگی کی خوشی مانگے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے اور وظیفے کی برکت سے اللہ اس ساری نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے، انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے مکمل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر اور لائک ضرور کریں، اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے احباب کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔